عقیدہ توحید کی پختگی بندے کو بڑے بڑے فتنوں سے نجات دلاتی ہے، بڑے بڑے فتنوں سے انسان بچ جاتا ہے عقیدے کا پختہ بندہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے۔ بندے پر کوئی بھی فتنہ آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر بندے تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا ارادہ تھا، اس وجہ سے وہ بندہ فتنے میں ملوث ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس ذات نے آپ کو فتنے میں ملوث کیا ہے اسی ذات سے آپ مطالبہ کریں، وہی ذات تمہیں فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جب بندے کا یہ عقیدہ بن جائے کہ سارے نقصانات کا مالک اللہ ہے، سارے فائدے کا مالک اللہ ہے، کسی کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی منشا اور اس کی مرضی سے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی اور اس کی منشا سے پہنچتا ہے، تو کوئی بھی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پر نہیں جائے گا، مزاروں پر، باباؤں کے پاس، پیر پگاڑوں کے پاس جا کر ماتھے نہیں ٹیکے گا، ایک اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑے گا، اسی سے خیر کا مطالبہ کرے گا، اسی سے شر سے بچنے کی تمنا کرے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بہت جلدی فتنوں سے نجات دیتا ہے جو عقیدے کے پختہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ان کی عمر اللہ کے نبی کی وفات کے وقت میں 10 سال کی تھی، یا غالباً فتح مکہ کے وقت میں 10 سال کی ان کی عمر تھی، ہجرت کے بعد میں یہ پیدا ہوئے۔ تو آپ گمان کر سکتے ہیں کہ ابن عباس کتنے چھوٹے رہے ہو کہ جب اللہ کے نبی ان کو نصیحت کر رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی نصیحتیں بتا رہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام اعلمک کلمات۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے میں سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی میرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا غلام، اے لڑکے، اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لے، اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لے، اس کو سیکھ لے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کر، مدد کے لیے ہمیشہ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سالت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ وَعْلَمْ، جان لے، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضرک بشیء لم یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، جان لے اگر پوری امت مل کر تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور اللہ نے تیری تقدیر میں جتنا نقصان لکھا ہے اتنا ہی پہنچا سکتی ہے، اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر پوری وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، اور اگر پوری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانے کی کوشش کرے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی۔ جان لے کہ قلم اٹھا لیے گئے، تقدیر لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے، اوراق سوکھ چکے ہیں، اب تقدیر میں ہیر پھیر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی منشا سے بندوں کو جب فائدہ پہنچاتا ہے تو دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو نقصان پہنچا دے، اور جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس کو فائدہ پہنچا دے۔ سارے معاملات اللہ رب العالمین کی منشا سے جڑے ہوئے ہیں، جب وہ چاہتا ہے تبھی معاملات وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے فتنے میں بھی انسان ملوث ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کی منشا ہوتی ہے، اللہ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے، تو اللہ ہی سے مطالبہ کیا جائے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھا جائے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین بندوں کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔